السلام علیکم۔ دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت سے بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کو اپنی بادشاہت اور دولت کے نشے نے مغرور بنا دی اور وہ تکبر میں آ کر خدائی کا دعویٰ کرنے لگے۔ یہ بدبخت لوگ اپنی بے شمار مال و دولت کے نشے میں مست ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارنے لگتے ہیں اور معاذ اللہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بے شمار انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا اور ان کو ہدایت کی طرف بلایا، لیکن یہ بدبخت لوگ اپنی سرکشی اور اپنی انا پر اڑے رہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے رہے۔ اور پھر جب یہ لوگ قابل ہدایت نہ رہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان بدبخت لوگوں کو عبرت کا نشان بنا ڈالا اور ان لوگوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور ان لوگوں کے نام و نشان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان جھوٹے خدائی کے دعوے داروں کو ایسی عبرت ناک موت دی کہ آج بھی لوگ ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ میرے دوستو، خدائی کا دعویٰ کرنے والوں میں سے ایک دعویٰ کرنے والا شداد بھی تھا جس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارا اور سرکش و نافرمان ہو گیا۔ پیارے دوستو، شداد کون تھا اور کس طرح اس نے اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کی اور خدائی کا دعویٰ کیا؟ شداد وہ تھا جس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارتے ہوئے دنیا میں جنت تیار کی، اور اس کی جنت کتنے سالوں میں تیار ہوئی، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بدبخت کو کس طرح دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا اور اس بدبخت کا انجام کیا ہوا، پھر کس طرح مالک الموت نے اس کو دردناک طریقے سے اس کی روح قبض کی۔ پیارے دوستوں، ان تمام تر سوالات کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، شداد اس قوم کی نسل میں سے تھا جو کہ سب سے طاقتور قوم تھی، جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ اس قوم کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے جیسی قوم نہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے دیکھی اور نہ ان کے بعد ایسا کوئی پیدا کیا۔ قوم عاد احقام کے اندر آباد تھی۔ احقاف ایسی جگہ تھی جہاں ریت کی بلند و بالا ٹیلے تھے۔ احقاف کا یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان بکھرا ہوا تھا۔ اس علاقے کے اندر قوم عاد 8,500 سال پہلے آباد تھی۔ اس قوم پر اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ خاص کرم تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم کو دنیا کی سب سے طاقتور قوم بنایا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سرسبز و شاداب باغات عطا کیے اور وافر مقدار میں کھیت عطا کیے۔ اس قوم کے پاس بے شمار جانور تھے اور پینے کے لیے میٹھا پانی تھا۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، چنانچہ اس قدر مال و دولت اور نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے قوم بھٹک گئی اور اللہ کی نافرمان قوم ہو گئی اور باغی ہو گئی۔ ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام اس قوم کو اللہ تبارک تعالیٰ کی تبلیغ کرنے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف اس قوم کو بلانے لگے، لیکن یہ قوم باز نہ آئی۔ حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے۔ شداد جو کہ اسی قوم کی نسل میں سے تھا، وہ اس قوم کا بادشاہ تھا اور یہ 2 بھائی تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک کا نام شداد تھا اور ایک کا نام شدید تھا۔ شدید پہلے بادشاہ بنا، پھر وہ فوت ہو گیا۔ اس کے فوت ہو جانے کے بعد شداد نے حکومت سنبھالی اور اس طرح یہ دنیا کی سب سے طاقتور قوم عاد کا بادشاہ بن گیا۔ پیارے دوستو، شداد ایک وسیع سلطنت کا بادشاہ تھا۔ شداد کی یہ بادشاہت یمن سے لے کر روایات میں آتا ہے کہ یہ ایران تک پھیلی تھی۔ شداد نے اپنی طاقت کے زور پر بڑے بڑے بادشاہوں کو زیر کر دیا تھا۔ چنانچہ اس بدبخت کو حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کا دل بھی بند تھا۔ چنانچہ جب حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا تو اس وقت شداد اور ہود علیہ السلام کے درمیان ایک زبردست مکالمہ ہوا، جس کے نتیجے میں شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا حاصل ہوگا؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ جنت کا نام سنتے ہی شداد حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ جنت کیا ہے؟ ہود علیہ السلام نے کہا، جنت کا نقشہ بتایا اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں شداد کو بتایا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی یہ بات سن کے شداد مسکرانے لگا اور حضرت ہود علیہ السلام کو کہنے لگا، یہ کون سی بڑی بات ہے، ایسی جنت تو میں بھی تیار کر سکتا ہوں۔ ہود علیہ السلام نے شداد کو اس کے اس کفر و شرک سے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ نافرمان بدبخت باز نہ آیا۔ چنانچہ اس وقت شداد نے اپنی سلطنت کے بہت بڑے بڑے کاریگروں کو اکٹھا کیا اور احقاف میں ارم کے مقام پر 20 کوس لمبی زمین
پر جنت بنانے کا کام شروع کروا دیا۔ چنانچہ شداد کی تیار ہونے والی اس جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں لگائی گئیں اور جواہرات بھی لٹکائے گئے۔ اس بدبخت شداد نے اپنی اس بنائی جانے والی جنت میں شہد اور دودھ اور پانی کی نہریں بھی رواں کر دی اور دنیا جہان کے خوبصورت درخت، پودے اور پھول بھی لگوا دیے اور اس جنت کو طرح طرح کے جواہرات سے مزین کر دیا۔ قوم عاد چونکہ پہلے ہی بلند و بالا پہاڑوں کو تراش کر محل بنانے میں ماہر تھی اور شداد کے سلطنت کو تو یہ فن عروج میں تھا، چنانچہ ان ریت کے بڑے بڑے ٹیلوں پر بہت بڑے بڑے ستون کھڑے کر دیے گئے اور ان بلند ستونوں پر بڑے بڑے سونے اور چاندی کی عمارتیں بنا دی گئیں۔ شداد نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک اس کی بنائی جانے والی جنت تیار نہیں ہوتی تو وہ اس وقت تک اپنی جنت میں قدم نہیں رکھے گا۔ چنانچہ شداد حکم کے مطابق اس کی جنت تیار ہونے لگی اور شداد اپنے محل میں بے صبری کے ساتھ جنت کا کام مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ شداد کی اس جنت کو تیار ہونے میں 12 سال لگے۔ 12 سال کے اندر جب یہ جنت تیار ہوئی اور اس کو طرح طرح کے ہیرے جواہرات سے مزین کیا گیا اور طرح طرح کی خوبصورتی سے مزین کیا گیا تو اس وقت شداد کو اس کی جنت کے تیار ہونے کا پیغام پہنچا دیا گیا۔ چنانچہ شداد جنت کے تیار ہونے کا پیغام سنتے ہی بہت خوش ہوا اور شداد اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے اپنی فوج کو ساتھ لے کر جنت کی طرف چل پڑا۔ چنانچہ ابھی وہ جنت کے دروازے پہنچا ہی تھا، شداد جیسے ہی داخل ہوا اس نے سامنے کھڑے ایک شخص کو دیکھا جس کو وہ دیکھتے ہی پہچان گیا تھا اور اپنے حواریوں سے کہنے لگا کہ یہ شخص مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ تو اس وقت شداد کے حواریوں نے شداد سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے اور یہ جنت میں کیوں نہیں داخل ہونے دے گا؟ تو اس وقت شداد نے اپنے حواریوں سے کہا کہ یہ مالک الموت علیہ السلام ہے جو کہ میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہ مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اس وقت شداد بدبخت ملک الموت سے عرض کرنے لگا کہ مجھے صرف اپنی جنت میں قدم رکھنے کی مہلت دے دی جائے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مقررہ فرشتے نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ میں تجھے تمہاری جنت کے اندر قدم نہ رکھنے دوں۔ شداد ملک الموت علیہ السلام کے سامنے بہت رویا، گڑ گڑایا، لیکن ملک الموت نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے شداد کی روح قبض کر لی۔ چنانچہ شداد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ مارے اور شداد کی بنائی ہوئی ساری جنت زمین پر دھنس گئی اور غائب ہو گئی۔ شداد کی اس عبرتناک موت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو بارہا سمجھایا، لیکن قوم عاد باز نہ آئی۔ حالانکہ شداد کا یہ انجام قوم عاد کے لیے کافی تھا، لیکن جب انسان کی عقل پر غرور کا پردہ ہو تو چاہے شداد ہو یا شدید، اسے کسی کام کا انجام دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو شداد کا انجام بتا کر ڈرانے کی کوشش کی، لیکن قوم عاد باز نہ آئی اور اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی رہی، یہاں تک کہ حضرت ہود علیہ السلام مایوس ہو گئے۔ اس وقت جب قوم عاد قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے چلے جائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ حکم پاتے ہی حضرت ہود علیہ السلام اس وقت آخری دفعہ اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے۔ ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے روانہ ہو گئے۔ چنانچہ ان کے جانے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے قوم عاد پر خوفناک آندیاں مسلط کر دیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آنے والی خوفناک آندھیوں اور طوفان 7 راتیں اور 7 دن تک چلتی رہیں، یہاں تک کہ وہ پوری قوم اپنی بلند ستونوں اور سونے اور چاندی کی عمارتوں سمیت زمین پر دنسا دیے گئے اور غرق کر دیے گئے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم کو اس قدر دردناک عذاب نازل فرمایا کہ اس قوم کا نام و نشان تک نہ رہا۔ جس وادی کے اندر بڑے بڑے محلات تھے وہ تمام کی تمام وادی ایک ریت کے صحرا کے اندر تبدیل ہو گئی۔ قوم عاد کے اس علاقے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کے اندر اس طرح غرق کر دیا کہ وہاں پر صرف ریت کے ٹیلے باقی بچے اور کسی بھی چیز کا نام و نشان باقی نہ بچا۔ پیارے دوستو، اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے شداد اور اس کی قوم کا عبرتناک انجام کیا اور ان لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیشہ اپنے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔